السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، وہ ہے باب الیقین والتوکل۔ یقین اور توکل اردو میں مشہور لفظ ہے، اور ہمیشہ ہم یہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں، توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین۔ ایک مومن کے لیے اللہ پہ بھروسہ، یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک صبر کا بیان آیا تھا، تو ہم کو کہا گیا کہ صبر سب سے پہلے کرو، لیکن ہم لوگ صبر سب سے آخر میں کرتے ہیں۔ اسی طرح توکل یہ آخر میں کرنے کی چیز ہے، پہلے اس کے ذرائع اور اسباب متعین کرنا ہے۔ تو توکل کے باب میں یہ سب باتیں آئیں گی، کیونکہ اکثر ہم لوگ توکل میں غلطی کرتے ہیں۔ تو آئیے، صحیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، توکل کسے کہتے ہیں، کب کرنا چاہیے، اور توکل کا صحیح معنی، مفہوم کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں سب سے پہلے جیسا قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں، تو انہوں نے ایک آیت لائی ہے۔ وہ آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ ایمان والوں کے سامنے لوگوں کے کہا گیا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، لہذا تم ان سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ارے جمی فوج، جماعت کتنی ہی بڑی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اسی پر ہم، وہی ہمارا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں لوٹے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت سے اگر پوری بات نہیں سمجھ میں آئی، تو دوسری آیت بھی وہ پیش کر رہے ہیں جو سورۃ الفرقان کی ہے۔ کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم بھروسہ کرو اس اللہ پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ بھروسہ، یقین ایسی ذات پر کی جائے جو ہمیشہ، ہر وقت، ہر جگہ کام آئے، تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے ایسا۔ باقی سب کو فنا ہے، سب کی الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ ایک ہی ہے جو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت لایا، انہوں نے یہ کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب پوری طریقے سے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب بھروسہ کرنا ہے تو ہمیں کیا یقین ہونا چاہیے؟ اسے سورہ طلاق میں کہا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جب ہم کامل توکل، یقین کر لیے ہیں، تو ہمیں اسی کو کافی سمجھنا چاہیے، تھوڑا بھی شک شبہ نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی ساری آیتوں وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد احادیث لاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ توکل کا مطلب ہے اسباب کی حد تک مکمل تیاری کرنا، وسائل کا استعمال کرنا، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کیوں اللہ پر بھروسہ؟ اس لیے کہ سارے اختیارات اللہ کے اوپر ہیں، اس کی مشیت، اس کی اجازت، اس کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ توکل ضروری ہے، یقین اللہ پر ضروری ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں،
ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نہیں، ہم سے جو ہو سکتا ہے پہلے اسباب متعین کرنا چاہیے، اسباب تیار کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر ہجرت پر کئی واقعات ہوئے تو پہلے اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیے۔ غار ثور میں آپ گئے، پناہ لیے، چھپے، تب آپ اللہ پر بھروسہ کیے۔ ہم کھلی جگہ میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پہلے تم سبب بناؤ، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ حدیث سب سے پہلے جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک امت پیش کی گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ ایک چند لوگ ہیں ایمان لائے ہوئے، اور کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک یا دو لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ان کی امت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایسے بھی انبیاء دنیا سے گزرے کہ ان کے لوگوں نے ان کو مانا ہی نہیں۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت آئی، سواد عظیم کا لفظ آ رہا ہے کہ ایک بڑا گروہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس طرف دیکھیے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو ایک اور بہت بڑا گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا، جو کہ کافی تعداد میں بھی تھی اور بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کے ساتھ اس میں 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ اسی بات کو نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں وہ جو اتنی بڑی جماعت تھی جو میری امت ہے، 70,000 لوگ، حدیث کے اندر آئے وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر اٹھے اپنی مجلس سے اور گھر تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کیا عمل ہے ان کا، یہ ساری چیزیں بحث کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، اور آپ نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا عمل ہے، کیسے، کسی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیے ہوں گے، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی جھاڑ پھونک تک نہیں کیے ہوں گے۔ یہ بدشگونی، جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈا، ایسی چیز۔ رقیہ الگ چیز ہے، جو پیشہ ور غلط چیزیں ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی خود قرآن پڑھے، دعائیں پڑھے، معوذتین پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو پڑھے، یہ چیز غلط نہیں ہے، لیکن جو مروجہ غلط طریقے کے جھاڑ پھونک ہیں اس سے بچے ہوں گے۔ تو یہ لوگ کبھی جھاڑ پھونک نہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں۔ وَلَا یسترقون، اور کبھی یہ بدشگونی بھی نہیں لیتے۔ وَلَا یتطیرون، یتطیرون کے معنی بدشگونی نہیں کرتے کبھی، کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو گیا ہوگا، یا یہ ایسا کر دیے ہوں گے، یا اس جگہ جانے سے ایسا، یا وہ کھانے سے ایسا، یا اس جگہ بیٹھنے سے، یا وہ میرے ساتھ ایسا کوئی شگون نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی چیز ہے حدیث کا کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے۔ اب یہاں اللہ پر بھروسہ
قرآن پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، دعائے معصورہ جو ہیں وہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح اگر بیماری ہے تو دوا کھانا وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ہیں لِكُلِّ دَاعٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے، تو بیماری کا علاج کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، ہاں صحیح علاج ہو۔ اسی طرح قرآن میں شفا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، دعائیں جو سنائی گئی ہیں سنت سے جو ثابت ہیں، مسنون دعائیں، ان کا پڑھنا اور اس کے ذریعے سے علاج کرنا، خود کرنا یا کسی سے سنت کے طریقے کے مطابق کرانا، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ان پڑھوانے والوں پہ بھروسہ کرنا کہ ہم نے فلاں سے رقیہ کرایا تو اچھا ہو گیا، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ رقیہ کی وجہ سے اچھا ہوا ہے، قرآن کی آیت کی وجہ سے شفا ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ پہلے، اسباب بعد میں۔ دوا بھی کھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دوا پر بھروسہ نہ کریں، ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس صرف دوا ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، ورنہ وہی ڈاکٹر بہت سے لوگوں کو دوا دیتا ہے، سب کو تو شفا نہیں ہو جاتا ہے، سب کا علاج تو کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس صرف دوا ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، تو اس لیے شفا اللہ کو جانا ہے، توکل اللہ پر، دوا ڈاکٹر یہ سب صرف ذریعہ ہیں، اسلام دوا سے منع نہیں کرتا، دعا سے بھی منع نہیں کرتا۔ بہرکیف دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وبک آمنت، اور آپ پر ایمان لا رہا ہوں، وعلیک توکلت، اور آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، والیک انبت، اور آپ ہی کی طرف پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں آپ ہی کو پیش کرتا ہوں، یعنی آپ کے ذریعے میں اپنے دشمنوں سے بچتا ہوں، اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا انت ان تضلنی، کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا نہ دے، انت الحی الذی لا یموت، آپ ہی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں جسے موت لائق نہیں، والجن والانس یموتون، کیونکہ جنات اور انسان، خواہ وہ بادشاہ ہو، وقت کا حاکم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، عام غریب انسان ہو، سب کو موت آنے والی ہے، تو بھروسہ ایسے قادر مطلق پر، ایسے حاکم کل پر، ایسے شافع پر، ایسے شفا دینے والے پر، اور وہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اور دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، تو ان دعاؤں کا پڑھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ توکل کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیک توکلت، خود ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم یہی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے، اسی پر بھروسے کے ساتھ کہ کوئی طاقت اور قوت نہیں سوائے اس کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسا چاہیں ویسا گاڑی چلائیں، کیونکہ ہم تو توکل اللہ کے لیے نہیں، روڈ کا پالن کرنا پڑے گا، ٹرافک کا پالن کرنا پڑے گا، سگنل کا پالن کرنا پڑے گا، آزو بازو کی گاڑیوں کو بھی دیکھ کے چلانا پڑے گا، یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا دعا تو جیسے چاہے ویسے جائیں، نہیں، یہ توکل کا غلط معنی ہوگا۔ تیسری حدیث ہے، وہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز میں وہ ہے، لیکن پھر بھی اس سے پہلے ہمیں توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی پیدا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث آئی ہے جو لمبی حدیث ہے، اور ہم اور آپ بے شمار بار اس کو بیانوں میں سنتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے
تھکے ہوئے تھے تو آئے، اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا اور آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دور پر ایک بدو تھا جو کفر کی حالت میں تھا، ابھی مشرک، اس نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، فوراً آیا، آپ کی تلوار کو اٹھا لیا اور کہنے لگا فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، آ کر کہنے لگا کہ اب تم کو کون بچائے گا مجھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فوراً آپ نے پورے یقین، توکل، بھروسہ کے ساتھ کہا اللہ۔ یہ لفظ سنتے ہی اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اٹھایا اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اب تم کو کیا بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو وہ کافر تھا، فوراً آپ کی قدموں میں جھک گیا اور کہنے لگے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بالکل یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، کوئی راستہ نہیں تھا، تو آپ نے اللہ کو ایسے طریقے سے پکارا کہ اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث اور آئی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی روزانہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اسی میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ کرو گے، جیسا حق ہے اللہ کا بھروسہ کرنے کا ویسا بھروسہ کرو گے، تو اللہ تم کو اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، کہ پرندے صبح میں خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں درختوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، خالی زمینوں کی طرف، لیکن شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو ان پرندوں کے لیے کون سا حکومت ہے، کون سی حکومت، کون سا فوڈ منسٹر، کون سا وزیر خوراک ہے دنیا میں جو ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے؟ لیکن پرندے اپنے گھروں میں بیٹھ کے روزی نہیں تلاش کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے، وہ نکلتے ہیں، وہ باہر اڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے کس کی آواز آئے گی؟ پرندوں کی آئے گی، پرندوں کی چہچہاہٹ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے باہر، زمین میں گھومتے ہیں، اللہ ان کو روزی دے۔ تو انسانوں سے بھی کہا گیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں کہ گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ کہا جو صلاحیت تمہارے اندر ہے، جو ٹیلنٹ تم کو اللہ نے دیا ہے، اس کو استعمال کرو، کوشش کرو، محنت کرو، دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ایک مثال دے کر سمجھایا گیا معامل پرندوں کا کہ وہ صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ، لیکن شام کو اپنے گھر آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تروح بطانا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابہ کا فرمایا آپ نے کہ یا فلان، اے بن فلاں شخص، اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ یعنی رات کو سوتے وقت، فقل تو کہو اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنا نفس تیرے حوالے کیا۔ کیوں؟ آدمی سونے جا رہا ہے، رات لمبی ہے، کئی گھنٹے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے ہوش و حواس اس کے ختم ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں کیا حادثہ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ تو سونے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ بندہ اپنے بستر پر آئے اور کہے اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے نفس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، میں اپنے چہرے کو بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو پوری طریقے سے آپ کے حوالے کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اور میں اپنے سارے معاملے کو بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں، ہر معاملہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سپرد کرتا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں اپنی پیٹھ اب تیری طرف لگا رہا ہوں، میں نے بستر پہ تو رکھا ہے لیکن میں اپنے جسم کو حوالے کر رہا ہوں آپ کے، رغبتاً ورہبتاً الیک، خواہش کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، کسی شوق میں نہیں، کسی اور چیز میں نہیں،
خالص تیری رغبت اور رہبت کی وجہ سے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی نجات کی جگہ نہیں سوائے آپ کے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جس کو آپ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر میں ایمان لاتا ہوں۔ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس کو آپ نے بھیجا، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطرَةِ، اگر اس رات تیری انتقال ہو گئی تو گویا فطرہ، یعنی اللہ جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس پر تمہارا انتقال ہو گیا، یعنی جنت حاصل ہوگی۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اور اگر تم نے صبح کی، اللہ نے پھر تمہیں زندگی کا موقع دیا، صبح اٹھے تو گویا یہ رات تمہارے لیے خیر ثابت ہوا، کامیابی ثابت ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی جو وہ لفظ آیا کہ میں سب کچھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، گویا آپ پر بھروسہ، آپ پر یقین، حتیٰ کہ میری زندگی، میرا جسم، میری مراد، میری ساری چیزیں آپ کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کو اللہ پر صبح سے شام تک ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے، جیسا کہ یہاں انہوں نے نقل کیا ہے، کہ آدمی سونے سے پہلے اگر وضو کر لے تو بہت بہتر ہے، اور آخر میں یہ کلمہ کہے اور کہہ کر اپنے سیدھے کروٹ لیٹ جائے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بات چیت، کوئی دوسری چیز نہ کہے اس کلمے کو کہنے سے تو بہتر ہے، جیسا کہ صحیحین کی روایت میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ دوسری حدیث جس میں حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، اس حدیث میں وہی ذکر ہے جو غار ثور کا ہے، کہ کفار غار ثور کے منہ پر پہنچے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر اس میں سے ایک نے بھی اپنے پاؤں کے پاس دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لے گا۔ گویا غار کے بالکل منہ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور اپنی پیر کی جگہ دیکھتے تو ان دونوں کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ اس وقت بھی ان کی نگاہوں کو روک لیا۔ تو ایسی حالت تھی، صرف دو آدمی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جملہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی پیر کی جگہ دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثَهُمَا، بِإِثْنَيْن ان دو کے بارے میں جس کا اللہ تیسرا ہے۔ گویا ہمارا بھروسہ اس غار پہ نہیں ہے، غار کو ہم نے صرف ذریعہ بنایا ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، ہم غار پہ بھروسہ نہیں کر رہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بچا دیا۔ بڑی پیاری آیت ہے یہ قرآن کی آخری آیت، کہ جو ہے بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، اللہ جن کا تیسرا ہے۔ تو بہرکیف توکل یہ بڑا مشہور لفظ ہے، اور ہم بھی اردو میں کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ۔ یہ زندگی کے ہر مسائل میں، ہر وقت میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، کوئی گھڑی نہیں ہے جس وقت انسان کو، اور کسی بھی انسان کو، چھوٹے کو، بڑے کو، پڑھے لکھے کو، نہ پڑھے لکھے کو، بادشاہ کو، غریب کو، فقیر کو، سب کو یہ ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں اس کے بارے میں جیسا کہ شروع میں نے کہا، ہم نے غلط تصور کر لیا کہ توکل کا معنی خود کچھ نہ کرنا، سب کچھ اللہ پہ کر دینا، بھروسہ چھوڑ دینا، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ ہندوستان کا ایک بہت پرانا انڈیا ٹوڈے کا ایڈیٹر تھا خشونت سنگھ، وہ عربی بھی جانتا تھا، فارسی بھی جانتا تھا، اردو بھی جانتا تھا، انگریزی بھی جانتا تھا، انگریزی کا وہ ایڈیٹر تھا۔
تو اس نے ایک بار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شام کو اپنا دربار لگاتا ہے، سارے ملک کے فائل جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا رکھ دو، اچھا رکھ دو، اچھا رکھ دو، لیکن جب پاکستان کا فائل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فوراً لے کر آؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ بڑے بڑے ملکوں کے فائل نے آپ نے کہا رکھ دو، پاکستان نہیں، وہ لوگ سب کچھ انشاءاللہ کہہ کے میرے اوپر ڈال دیتے، اگر میں نہیں کرا تو کون کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ یا توکل کا غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں تو اس کے لائق محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ توکل بھی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوشش، ذریعہ، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ توکل کے تعلق سے اتنی باتیں اگر کافی نہیں تو ایک آخری حدیث جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں یقال الہدیت وکفیت، ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، کہ اللہ تم کو ہدایت دے گا، یعنی کامیابی دے گا، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ تم کو بچا لے گا اور شیطان تم سے دور ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ سب پڑھ لیں، راستے میں بلی آ جائے تو ہم ڈر جائیں، تو یہ بھی توکل کے خلاف ہے، اللہ کے مشیت کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے نکلتے ہیں، گھر والے بھی اللہ حافظ بولتے ہیں، فی امان اللہ بولتے ہیں، لیکن راستے میں اگر کوئی بیوہ آ گئی تو اس کو برا سمجھتے ہیں، چھپکلی کی آواز آ گئی تو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں توکل کے خلاف ہیں۔ لہذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توکل جب کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، ہر سننے والے اور کہنے والے کو صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توکل کا جو غلط مطلب ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پہلے اسباب مہیا کریں، راستے بنائیں، کوشش کریں، جو بھی صلاحیتیں اس کا استعمال کریں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کے لیے جو بھی ہم جائز محنتیں اس میں کرتے ہیں، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ پر صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔